ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم زرداری کی پیپلز پارٹی پر بات کریں گے، جو کہ اس وقت آخری ہچکیاں لے رہی ہیں۔ ان کے تمام ڈرامے بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ لوگوں کا ان پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ اگر اب پیپلز پارٹی کے منسٹر اپنے سروں پر قرآن لے کر بھی آئیں اور عوام کو کچھ بتانے کی کوشش کریں تو لوگ ان کے قرآنوں پر بھی جو ہے وہ اب یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنے سندھ کے عوام ان سے اکتا چکے ہیں۔ بلوچستان تو زرداری کے ہاتھ سے گیا ہی گیا، سندھ بھی ان کے ہاتھ سے تیزی کے ساتھ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایف آئی اے نے صرف ایک رہنما کے خلاف نہیں، پیپلز پارٹی کے 5 سٹنگ منسٹروں سمیت کوئی 12 ان کے بڑے رہنماؤں کے خلاف انکوائریاں شروع کر دی ہیں۔ ان پر اربوں کی کرپشن کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی بلاول ہاؤس میں براجمان پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر اور سیاسی تجزیہ نگار دانشور گورو جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق زرداری صاحب اس وقت بہت پریشان ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس قسم کا کھیل کھیلا گیا ہے۔ ان کے تمام کارڈ جو ہے وہ اس وقت بہت ہی بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں۔ جو ان کا نعرہ تھا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، یہ نعرہ جو ہے وہ انہیں بہت ہی مہنگا پڑا۔ یعنی اس نعرے میں جو ہے ان کا تکبر ان کے آڑے آ گیا۔ حکومت میں شامل ہوتے ہی جو بلند بانگ دعوے انہوں نے کیے تھے کہ تمام آئینی عہدے ہم نے لے لی اور ہم پر کوئی ذمہ واری نہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں نا 100 سنار کی ایک لوہار کی، گوال منڈی کے لوہاروں نے جو ایک ہی وار ان پر کیا دریائے سندھ سے 6 کنال نکالنے کا، وہ اتنا بڑا وار تھا کہ اس وار سے جو ہے خود زرداری کے چاروں طبق روشن ہو کر ان کے کانوں سے ابھی تک دھواں نکل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اپنا فرزند بلاول زرداری بھٹو ان کی سیاست سے بدظن ہو کر، بیزار ہو کر جو ہے وہ انہیں چھوڑ کر جو ہے غیر معینہ مدد کے لیے دبئی چلے گئے۔ یعنی اب وہ اپنے ہی عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ وہ عوام سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں دریائے سندھ کے معاملے پر، کیونکہ دریائے سندھ میں 6 کنال نکالنے کا معاہدہ جو ہے اس پر دستخط کسی اور کے نہیں، خود صدر مملکت آصف علی زرداری کے ہیں۔ اور خود مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہے وہ ہر پریس کانفرنس میں وہ معاہدہ لہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر جو ہے خود صدر مملکت آصف علی زرداری کے سائن ہے، اور ان کی رضامندی سے ہی جو ہے دریائے سندھ سے جو ہے وہ 6 کنال نکالے جا رہے ہیں، جس سے اب وہ مکر گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے گوڑکی سے جو ہزاروں ایکڑ زمین جو دی ہیں، یہ بھی خود زرداری کی اپنی مرضی اور منشا کے تحت باقاعدہ سودے بازی کے نتیجے میں جو ہے وہ الاٹ کی گئی ہے۔ وہ لاکھ کہے کہ یہ نگراں حکومت نے کیا، لیکن نگراں حکومت نے کوئی نہیں کیا۔ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ موجودہ حکومت کے دور میں ہی جاری کیا گیا تھا، کیونکہ نگراں حکومت کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے۔ نگراں حکومت صرف الیکشن کروانے آتی ہے، کوئی بڑے فیصلے کرنے نہیں آتی۔ یہ زمینوں کی الاٹمنٹ جو ہے ان کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے عوام کو اب زرداری اور ان کی پیپلز پارٹی کے عہدیداروں اور ان کے منسٹروں پر کوئی بھروسہ نہیں، کوئی یقین نہیں، کوئی ٹکے کا ان پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن لے کر بھی آ جائے ان کے پاس کہ ہم اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ زرداری نے جو ہے وہ معاہدے پر سائن نہیں کیے ہیں، سب جھوٹ ہے،
سندھ کے عوام ان کے اس قرآن پر ہاتھ رکھنے کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ اتنی بار جو ہے وہ ان کے فریب میں آ چکے ہیں، اتنی بار ان کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں، پٹ چکے ہیں، دکھی ہو چکے ہیں کہ اب ان کے سچ کو بھی وہ سچ ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ ان کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالف جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے، ان کا جو اصل خون ہے، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کی جو ہے وہ اب شیدائی ہو چکے ہیں۔ سندھ کے عوام ان کی جو اتنی زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے، پذیرائی کا مطلب ہی کہ زرداری کی پیپلز پارٹی سے بدترین نفرت ہے۔ وہ نفرت کرتے ہیں سندھ کے عوام، اور سب کے سب اس طرف چلے گئے ہیں، اور سب انہیں جو ہے وہ اپنا نجات دہندہ اور سندھ کا اصل رہبر، سندھ کا اصل وارث جو ہے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے خود بلاول زرداری بھٹو کو بھی اس فہم کا ادراک ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بغیر کسی شیڈول کے جو ہے دبئی ٹر گئے۔ انہیں پتہ ہے کہ اب اگر وہ آتے ہیں میدان میں تو انہیں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اصل اصل اور نقل نقل ہوتا ہے۔ اصل وارث جو ہے وہ خود جونیئر ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر۔ آپ تصویر دیکھ لیں اس وقت ناظرین، یہ جو تصویر آپ دیکھ لیں ذوالفقار جونیئر کی، اس کے چہرے پر آپ کو سندھ کی مظلومیت کی داستان صاف دکھائی دے گی۔ اس کی گفتگو آپ سنیں، ان کی باتیں سنیں۔ آپ سب کا ہوں، یہ جسم تمہارا ہے، یہ دل تمہارا ہے، یہ ذہن تمہارا ہے، یہ آنکھیں تمہارے ہیں، یہ آواز تمہاری ہے، یہ پھول بھی آپ کے ہیں، ہندو برادری کی طرف اور میری طرف سے۔ ہم آج لاڑکانوں شہر میں موجود ہیں، ہم آج سہتوں کے شہر میں موجود ہیں، ہم آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، ہم آج شہید شاہ نواز بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، شہید میر مرتضیٰ بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، اور ہم شہید بے نظیر بھٹو کے شہر میں موجود ہیں، اور لاڑکانہ کے مندر اور دھرم شالے کے شام میں، اور آپ سب میرے گواہ ہیں، ہم شہید سنتوش کمار اور شہید سنجے کمار کے شہر کے بھی موجود ہیں۔ جب میں اپنا بابا کے ساتھ جاتا تھا گڑی خدا بخش، ماحول بہت مختلف تھا، بالکل ہی الگ تھا۔ وہ اس زمانے وہ فقیروں کا مزار تھا، کوئی چھت بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، بس ہم اور اپنے دعائیں، بس ہم اور اپنے خواہش، بس ہم اور اپنے آنسوں، بس ہم اور سندھ کے فقیر، چاہے گرمی تھی، چاہے سردی تھی، چاہے بارش ہو رہی تھی، ہم بیٹھتے تھے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مزار پہ دعا مانگتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے۔ آج انہوں نے اس کے اوپر کیا محل بنایا؟ کس کے لیے انہوں نے محل بنایا؟ تمہارے لیے محل نہیں بنایا، کیا لاشوں کے لیے محل بنایا؟ انہوں نے وہ محل بنایا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام خراب کرنے کے لیے۔ یہ زرداری کی سازش ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کوئی بادشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی شہنشاہ نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کوئی سلطان نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو عوام کا نوکر تھا، اور ہم آپ کے بھی نوکر ہیں۔ شہید میر مرتضیٰ بھٹو بھی تمہارا نوکر تھا۔ وہ پورے پاکستان، پورے سندھی عوام کے نوکر تھا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہو، چاہے سکھ ہو، ہم تمہارے ہیں، ہم آپ کے لیے لڑتے رہیں گے۔ نعرے حیدری! میرے والد
والد شہید میر مرتضی بھٹو کے آفس میں جب ایگزائل میں تھا، جب اس سرکار نے کہا کہ تم جاؤ اس ملک سے، اس نے کہا کہ میں جاؤں گا مگر میں اس ملک کے لیے جدوجہد کروں گا۔ اور ان کے آفس میں رکھا ہوتا تھا 2 بوتل، ایک دریائے سندھ کے پانی کے ساتھ، ایک دریائے سندھ کی مٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس مٹی سے آتا تھا، وہ کس مٹی سے آتا تھا، اور وہ مجھے بتاتا تھا کہ یہ ہمارے دریائے سندھ کے پانی ہے، یہ ہمارے دریائے سندھ کی مٹی ہے، ایک دن تم بھی قدم اٹھاؤ گے دریائے سندھ میں۔ پانی کے دھارا، پانی کے دھارا، پانی کے دھارا، دریائے سندھ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم سب کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے وہ دریائے سندھ کو توڑنا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، مگر ہم ان کو یہ کرنے نہیں دیں گے۔ ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ہم جدوجہد کریں گے اور ہم ان کے مخالف میں جدوجہد کریں گے۔ ہم سب متحد ہوں گے دریائے سندھ پہ۔ دیکھیں ہمارے JSN کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے جماعت اسلامی کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے SUP کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے GDA کے جھنڈے، دیکھیں ہمارے بزرگ بھی آئیں، دیکھیں ہمارے عورت بھی آئیں، دیکھیں ہمارے بچے بھی آئیں، دیکھیں ہمارے شاگرد بھی آئیں، دیکھیں ہمارے۔ اور آپ انہیں دیکھیں، یہ ہیں بلاول زرداری، یہ آپ کو پلے بوائے نظر آئے گا، ایک بڑے گھرانے کا چشم و چراغ۔ تو یہ بڑے گھرانے کے چشم و چراغوں کو کسی غریب کے دکھ اور درد کا کیا احساس ہوتا ہے؟ کبھی انہوں نے غربت دیکھی ہو تو پتہ چلے نا کہ یہ غریب کیا ہوتا ہے۔ انہیں دیکھیں آپ کس کو، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کو، اس کے چہرے پر آپ کو معصومیت، اس کے چہرے پر آپ کو مظلومیت، اس کے چہرے پر آپ کو جو ہے وہ دکھ کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو سوائے سکھ کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ گفتگو دونوں کی سنیں تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق لوہے اور خود سونے میں ہوتا ہے۔ یہی فرق اس وقت بلاول اور خود ذوالفقار علی بھٹو جونیئر میں ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ زرداری کی جو لیگ بن چکی تھی، زرداری کی جو لمیٹڈ کمپنی بن چکی تھی، اس کا جو ہے وہ اب تباہی اور بربادی کا وقت آ چکا ہے۔ اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب جہاز ڈوبتا ہے تو چوہے اپنی جان بچانے کے لیے پہلے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب خود مسٹر زرداری کو بھی اس بات کا اچھی طریقے سے فہم ہے کہ کون اس سے پہلے چھوڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ انکوائری شروع کروا دی کہ کون کون سے منسٹروں کی جو ہے خود ذوالفقار جونیئر سے اس وقت مراسم ہے، کون کون اسے سپورٹ کر رہا ہے۔ اطلاع یہی ملی ہے کہ اب تک تو صرف مہر کے بارے میں پتہ چلا کہ مہر جو ہے وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ ذوالفقار جونیئر سے ہے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ خود ناصر شاہ اور شرجیل میمن کی بھی جو ہے وہ ان سے بالواسطہ یا براہ راست رابطوں کی تصدیق ہو چکی ہے، یعنی آگے چل کر یہ بھی جو ہے وہ ذوالفقار جونیئر کی پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اصل پیپلز پارٹی ہے اسے جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ کہنا ہے خود گرو جی کا۔ اب بلوچستان ان کے ہاتھ سے گیا۔ بلوچستان میں جو ایک علامتی ان کی حکومت ہے وہ حکومت بھی چند دنوں کی مہمان ہے، اور وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کی شراکت سے دوسری حکومت بننے جا رہی ہے۔ اس کے تحت جو ہے خود جو ان کے لاڈلے ہیں علی حسن بروئی، ان کی چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ڈی نوٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اصل میں جو مقتدر حلقوں اور خود زرداری کے درمیان جو ایک تلخی جو شروع ہوئی ہے، جو معاملات جو بگڑے ہیں، معاملات جو خراب ہوئے، معاملات کی خرابی کی شروعات چین کے اس دورے سے ہوئی ہے جس دورے میں جو ہے خود زرداری کے ساتھ علی حسن بروئی بھی شامل تھے، اور جہاں ان کی ملاقات انہوں نے خود وہاں کے چین کے صدر سے کرائی تھی۔ اس کے بعد چین کے پریمیئر اداروں نے جو ہے خود ایک لمبی چوڑی رپورٹ بھجوائی تھی پاکستانی وزارت خارجہ کو کہ کس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے صدر سے ملاقات کروائی گئی جو کہ پاکستان میں لینڈ مافیا کا حصہ رہے ہیں، اور جنہیں جو ہے پاکستان کے سائنٹسٹ کے طور پر جو ہے ان کا
تعارف کروایا گیا۔ اس قسم کی ایک افسوسناک رپورٹ جو ہے وہاں کی چائنا کی پریمیئر ایجنسیوں کی جانب سے بھجوائی گئی تھی۔ ان رپورٹوں کو بنیاد بنا کر پھر مقتدر حلقے جو ہے وہ پیچھے پڑ گئے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری کی جو پارٹی ہے، یہ اس وقت ملک کی تباہی، بربادی اور رسوائی اور بدنامی کا عالمی سطح پر باعث بن رہی ہے، جس کے بعد سے پھر ان کے خلاف کارروائیوں کی شروعات کر دی گئی تھی اور انہیں آہستہ 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 دیوار سے لگائے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہاں سے بھی جوابی کارروائی ہوتی رہی اور اس طریقے سے پھر ایک جھگڑا کروایا گیا خود علی حسن بروئی اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے درمیان، کیونکہ ان سے جو ہے کامرس کی وزارت چھین لی گئی تھی، جس کے بعد ان میں پھڈا ہوا تھا۔ تو یہ ہے وجوہات جس کے تحت جو ہے زرداری کی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ ان کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے اور بہت جلد جو ہے وہ سندھ کے حوالے سے بہت بڑی خبر جو ہے، بریکنگ نیوز سننے کو مل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی سر جنگ کے نتیجے میں جو ہے خود زرداری کو جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے کورونا کا ڈرامہ رچانا پڑا تاکہ وہ 4 اپریل کی تقریر نہ کر سکے ذوالفقار علی بھٹو کے برسی کے موقع پر۔ وہ اس تقریر سے بچنے کے لیے انہیں جو ہے یہ سارا ڈرامہ کھیلنا پڑا، حالانکہ کوئی وہ بیمار نہیں تھے۔ جلال کی ان سے ملاقات ہوتی رہی اور خود ان کے بچے ملتے رہے اور دوسرے جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہونی تھی وہ ہوتی رہی، لیکن دنیا کی نظروں میں، پریس کی نظروں میں کہ وہ ان کو کورونا ہو چکا ہے، لہٰذا 15 دن تک کے لیے ان کی چھٹی۔ لیکن سندھ کے عوام جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ان کے ساتھ ایک ہاتھ ہوا ہے، ان کے ساتھ ایک ڈرامہ ہوا، ان کے اس ڈرامے نے جو ہے وہ اس کو تصدیق کر دی کہ واقعی جو ہے یہ گڑبڑ کی گئی ہے۔ دریائے سندھ کے پانی میں، دریائے سندھ میں جو ڈاکہ ڈالا گیا اس میں یقیناً جو ہے وہ زرداری ملوث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ سندھ کے مظلوم عوام کا اس وقت سامنا نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، اور نہیں وہ تقریر کرنے کی اس وقت پوزیشن میں، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ کورونا کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ تو لہٰذا اب ایف آئی اے میں جو پوسٹنگ ہوئی ہے خود سابقہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کی، تو اس پوسٹنگ میں بھی جو ہے یہ بات روز روشن کی طرف سے ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آگے کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے خلاف بھی جو ہے ایف آئی اے میں کہتے ہیں کہ کوئی شکایت گئی ہے، کوئی رپورٹ گئی ہے ان کی مبینہ کرپشن سے متعلق، اس پر جو ہے کہتے ہیں کہ وہاں ان کو بھی نوٹس جاری کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ تھا ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری کی پیپلز پارٹی سے متعلق کہ وہ جو ہے وہ اس پر جو ہے اب ہمیں انہیں خدا حافظ کہنے کا یا پھر ان پر جو ہے ہاتھ اٹھا کر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔